Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. All the students are welcome in the class. Today we went to start unit number 3 of class 8. The unit number 3 is square and square root. یہ دیکھیں, this is the unit number 3, square and square root and cubes and cube root. یہ ہمارے پاس یونٹ نمبر 3 ہے. آج اس کو ہم کرنے جا رہے ہیں. یونٹ نمبر 3 کی ہمارے پاس 2 ایکسرسائزز ہیں. پہلے آ جاتا ہے سکوئر. سکوئر کیا ہوتا ہے؟ سکوئر کی ڈیفینیشن بک پہ لکھی ہوئی ہے, وہاں سے آپ اس کی ڈیفینیشن یاد کر لیں گے. میں ادھر آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ سکوئر ہمارے پاس ہوتا کیا ہے. دیکھیں, جب ہم کسی نمبر کو اسی سے ملٹیپلائی کرتے ہیں, وین اے نمبر از ملٹیپلائی بائی اٹ سیلف. فرض کیا ہمارے پاس ایک نمبر ہے n. n کو جب میں n سے ملٹیپلائی کروں گا تو ہمارے پاس n کا سکوئر آ جائے گا. تو جب کسی نمبر کو ہم اسی سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس نمبر کا سکوئر آ جاتا ہے. فرض کیا میں 2 کو 2 سے ملٹیپلائی کرتا ہوں تو ہمارے پاس 2 کا سکوئر آ جائے گا. تو اسے کہتے ہیں سکوئر. آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے پرفیکٹ سکوئر. پرفیکٹ سکوئر ہمارے پاس ایسا انٹیجر ہوتا ہے جس کو ہم سکوئر کی فارم میں لکھ سکیں. دیکھیں, جس طرح ہمارے پاس 49 ہے, اب 49 کو میں لکھ سکتا ہوں 7 کا سکوئر. تو ایسا انٹیجر جس کو ہم سکوئر کی فارم میں لکھ سکیں گے اس کو کیا کہیں گے؟ پرفیکٹ سکوئر. اس طرح آپ کوئی اور بھی لے سکتے ہیں. 9 لے لیں, 9 کو ہم لکھ سکتے ہیں 3 کا سکوئر. تو یہ جو 49 اور 9 ہے, ان کو ہم کہیں گے کہ یہ پرفیکٹ سکوئر ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے سکوئر روٹ. سکوئر روٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, سکوئر روٹ سکوئر کا ریورس ہوتا ہے. جس طرح ہم 2 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس 2 سکوئر آ جاتا ہے, اور 2 سکوئر ایکول ہوگا 4 کے. 2 2s are 4. سکوئر روٹ کیا ہوتا ہے؟ سکوئر کا ریورس ہوتا ہے. اب دیکھیں, جس طرح ہمارے پاس 4 ہے, 4 کا میں سکوئر روٹ لیتا ہوں تو واپس ہمارے پاس وہی نمبر آ جائے گا, 2 آ جائے گا. 4 کا سکوئر روٹ لیتا ہوں تو کیا آ جائے گا؟ 2 آ جائے گا. سکوئر روٹ کیا کرتا ہے؟ سکوئر کو ختم کر دیتا ہے. اب لیٹس سپوز میں کوئی اور نمبر لے لیتا ہوں. جس طرح میں نے دیکھیں, یہ ہمارے پاس آ رہا تھا 49. 49 کیا ہے؟ 7 کا سکوئر ہوتا ہے. میں 49 کا سکوئر روٹ لے لیتا ہوں تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں 49 کو میں لکھ سکتا ہوں 7 کا سکوئر. تو دیکھیں, یہ جو سکوئر اور سکوئر روٹ یہ آپس میں کینسل ہو کے ہمارے پاس 7 ہی آ جائے گا. اور یہ جو سکوئر روٹ ہے, سکوئر روٹ کے لیے ہم یہ والی سائن استعمال کرتے ہوتے ہیں, یہ والی سائن, اور اس کی ویلیو ہمارے پاس 1/2 ہوتی ہے. سکوئر کی ویلیو 2 ہوتی ہے اور سکوئر روٹ کی ویلیو 1/2 ہوتی ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے ریڈیکل اینڈ ریڈیکینڈ. میرے پاس روٹ کی سائن آ رہی ہے, اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں ریڈیکل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریڈیکل. اور یہ جو سکوئر روٹ کے اندر ہمارے پاس چیز آ رہی ہے اس کو کہتے ہوتے ہیں ریڈیکینڈ. تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ریڈیکل کیا ہوتا ہے اور ریڈیکینڈ. یہ جو سکوئر روٹ کی سائن ہوتی ہے اس کو ریڈیکل کہتے ہیں, اور اس کے اندر جو ہمارے پاس انٹیجر آ رہا ہو, جو چیز آ رہی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیکینڈ. نیکسٹ آ جاتا ہے میتھڈ فار سکوئر روٹ. سکوئر روٹ فائنڈ کرنے کے ہمارے پاس کون کون سے میتھڈز ہیں؟ تو سکوئر روٹ فائنڈ کرنے کے ہمارے پاس 2 میتھڈز ہیں. فرسٹ میتھڈ آ جاتا ہے فیکٹرائزیشن میتھڈ. فیکٹرائزیشن میتھڈ میں دیکھیں, اس طرح ہم کسی بھی انٹیجر کی فیکٹرائزیشن کر دیتے ہیں. اور نیکسٹ آ جاتا ہے ڈویژن میتھڈ. جو ہمارے پاس نمبر یا سکوئر روٹ فیکٹرائزیشن میتھڈ سے نہیں سالو ہوگا اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ڈویژن میتھڈ سے سالو کر لیتے ہیں. دیکھیں, فرض کیا ہمارے پاس سکوئر روٹ آف 64 تھا, تو میں کیا کرتا ہوں 64 کی میں نے فیکٹرائزیشن کر لی. اب اس کو میں لکھ لوں گا سکوئر روٹ آف 64 ہمارے پاس کس چیز کو ایکول ہوگا؟ 1 2 3 4 5 6. 6 ٹائم 2 ملٹیپلائی کر دیں گے, 2 3 4 5 6. اب اس میتھڈ میں ہم کیا کرتے ہوتے ہیں؟ یہاں پیئر بنا لیتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ میں نے پیئر بنا لی ہے. اب ہر پیئر میں سے ایک ایک انٹیجر ہم سکوئر روٹ سے باہر نکال لیں گے. دیکھیں, یہ آ جائے گا 2 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی 2.
تو یہ ہمارے پاس اس کا آنسر آ جائے گا 2 2s are 4 اور 4 2s are 8. تو سو کیا روٹ آف جو 64 ہے وہ ہمارے پاس 8 آ جائے گا. تو یہ جو میتھڈ ہے اسے ہم کہتے ہیں فیکٹرائزیشن میتھڈ. نیکسٹ آ جاتا ہے ڈویژن میتھڈ. اگر جو کوشچن ہمارے پاس فیکٹرائزیشن میتھڈ سے نہ سالو ہو, فیکٹرائزیشن میتھڈ سے کون سے کوشچن ہمارے پاس سالو نہیں ہوں گے؟ دیکھیں جس طرح ایسا نمبر آ جائے جو ہمارے پاس پرفیکٹ اسکوائر نہ ہو. دیکھیں پرفیکٹ اسکوائر وہ نمبر ہوتا ہے جس کو ہم اسکوائر کی فارم میں لکھ سکیں. اب میرے پاس 131 ہے, یہ ہمارے پاس پرفیکٹ اسکوائر نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو اسکوائر کی فارم میں نہیں لکھ سکتے. تو اس طرح کا جو انٹیجر ہوگا اس کو ہم ڈویژن میتھڈ سے سالو کریں گے. اور اگر ہمارے پاس ڈیسیمل نمبر آ جائے اشاریے والے جس میں ادھر پوائنٹ آ رہا ہو تو ان نمبرز ڈیسیمل نمبرز کو بھی ہم ڈویژن میتھڈ سے سالو کریں گے. تو یہ ہمارے پاس 2 میتھڈز آف اسکوائر روٹ ہے, فیکٹرائزیشن میتھڈ اینڈ ڈویژن میتھڈ. اب ہم نیکسٹ ایکسرسائز 3A اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. Now we want to start exercise 3A. The first question of this exercise is fill in the blanks. The first fill in the blanks is the square root symbol is called the dash. square root symbol کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو دیکھیں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہمارے پاس square root symbol ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیکل, اور اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کو ریڈیکینڈ کہتے ہیں. تو square root symbol کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریڈیکل. Next, fill in the blanks is the square root of 4761 contain dash digit. کہتا ہے کہ جب اس نمبر کا ہم سکوائر روٹ کا لیں گے تو جو ہمارے پاس آنسر آئے گا اس میں کتنے ڈیجٹس ہوں گے. تو دیکھیں اگر کوئی ہمارے پاس نمبر آئے گا ہوگا جس میں 4 ڈیجٹس ہیں, تو جب اس کا سکوائر روٹ لیں گے تو سکوائر روٹ کے ہمارے پاس کتنے ڈیجٹس آ جائیں گے؟ 2 ڈیجٹس. تھرڈ نمبر fill in the blanks is the square root of proper fraction is dash then itself. دیکھیں جب ہم کسی کا بھی سکوائر روٹ لیتے ہیں, پراپر فریکشن کا لیں یا کوئی بھی ہمارے پاس نمبر ہو اس کا ہم سکوائر روٹ لیتے ہیں تو اس کا جو سکوائر روٹ ہوتا ہے وہ اس سے چھوٹا آ جاتا ہے. تو ادھر ہم لکھ دیں گے لیس دین itself, اس سے اس کا سکوائر روٹ لیس ہوگا. The dash method is used to find the square root of number that is not perfect square. تو تھوڑی دیر پہلے میں نے ایکسرسائز سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی نمبر ہمارے پاس پرفیکٹ سکوائر نہیں ہوگا تو اس کا سکوائر روٹ ہم فائنڈ کرنے کے لیے کون سا میتھڈ لگائیں گے؟ ڈویژن میتھڈ. اور لاسٹ فل ان دا بلینک سے دا سکوائر روٹ آف 20 از 20 کا سکوائر روٹ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ تو دیکھیں ابھی جو ہمارے پاس 20 آ رہا ہے 20 بھی پرفیکٹ سکوائر نہیں ہے, تو 20 کا سکوائر روٹ بھی فائنڈ کرنے کے لیے ہم ڈویژن میتھڈ یوز کریں گے. ڈویژن میتھڈ میں دیکھیں یہ میں نے 20 لکھ دیا. اب میں نے ایسا انٹیجر فائنڈ کرنا ہے جس کو اسی سے ملٹیپلائی کریں تو وہ اس کا آنسر ہمارے پاس 20 سے لیس آئے. تو دیکھیں اگر میں 4 کو 4 سے ملٹیپلائی کرتا ہوں تو 4 4s are 16 آ جاتا ہے. اب 20 میں سے 16 کو مائنس کریں تو ہمارے پاس 4 آ جاتا ہے. تو دیکھیں اب میں کیا کروں گا, 4 اور 4 کو ایڈ کر دیتا ہوں. 4 اور 4 کو ایڈ کریں گے تو یہ اس کا آنسر ہمارے پاس 8 آ جائے گا. اب 8 کا ٹیبل 4 پہ نہیں جاتا تو میں کیا کروں گا, پوائنٹ لگا کے اور 2 0 لگا دوں گا. اب دیکھیں یہاں میں 4 ٹائم ٹیبل لے کے جاتا ہوں, 4 ادھر بھی لگا دوں گا اور ادھر بھی. اب اس 4 کو 84 سے میں ملٹیپلائی کروں گا. 4 4s are 16 ہوتا ہے, 6 لگا 1 کیری گیا تو 4 8s are 32 32 اور 133 ہو جائے گا. اب 400 میں سے اس 336 کو مائنس کر دیں گے تو یہ پروسیس ہمارے پاس اسی طرح چلتا جائے گا اور یہ ہمارے پاس 20 کا سکوائر روٹ آ جائے گا. 20 کا سکوائر روٹ ہمارے پاس آ جائے گا 4.4. Question number 2 is state whether the statement are true or false. ہم نے بتانا ہے کون سی اسٹیٹمنٹ ٹرو اور کون سی فالس ہے. فرسٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس میں کہہ رہا 100 and 200 are perfect squares. اس میں دیکھیں 100 تو ہمارے پاس پرفیکٹ سکوائر ہے کیونکہ 100 کو ہم لکھ سکتے ہیں 10 کا سکوائر, لیکن 200 ہمارے پاس پرفیکٹ سکوائر نہیں ہے تو لہٰذا یہ اسٹیٹمنٹ فالس ہو جائے گی.
کیونکہ اسٹیٹمنٹ میں کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں پرفیکٹ سکوئر ہیں، جبکہ یہ والا پرفیکٹ سکوئر ہے لیکن 200 پرفیکٹ سکوئر نہیں ہے، تو یہ اسٹیٹمنٹ فالس ہو گئی۔ سیکنڈ اسٹیٹمنٹ ہے دی سکوئر روٹ آف ایون نمبر از آلویز ایون، تو یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے، کیونکہ جب ایون نمبر کا ہم سکوئر روٹ لیتے ہیں تو اس کا آنسر ہمارے پاس ایون نمبر ہی آتا ہے۔ تھرڈ اسٹیٹمنٹ ہے 2.315796 اینڈ کنٹینیو از این ارریشنل نمبر۔ تو دیکھیں ہم ارریشنل نمبر کے بارے میں پریویس چیپٹر نمبر 2 میں کافی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ یہ دیکھیں اب یہ جو ہمارے پاس ڈیسیمل نمبر آ رہا ہے یہ نان ٹرمینیٹنگ اور نان ریکرنگ ہے، تو اس لیے اسے ارریشنل نمبر کہیں گے اور یہ اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس ٹرو ہے۔ اسٹیٹمنٹ 4 میں کہہ رہا ہے دی سکوئر روٹ آف 345 کنٹین 2 ڈیجٹس، تو دیکھیں یہ جو ہمارے پاس 345 ہے یہ پرفیکٹ سکوئر نہیں ہے، لہٰذا اس کو ہم ڈویژن میتھڈ سے سالو کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا جو آنسر آئے وہ 2 ڈیجٹس ہو، وہ 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس فالس ہو جائے گی۔ 5 ہے دی سکوئر روٹ آف 400 از 20، تو سکوئر روٹ آف جو 400 ہے وہ ہمارے پاس 20 ہی ہوتا ہے، تو یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہوگی۔ اب دیکھیں ہمارے پاس کوسچن نمبر 3 ہے، اس میں کہہ رہا ہے فائنڈ دی پازیٹیو سکوئر روٹ آف دی فالوئنگ نمبر۔ یہ جو ہمیں نمبرز دیے ہوئے ہیں ان کا ہم نے سکوئر روٹ فائنڈ کرنا ہے، تو دیکھیں یہ جو ہمیں نمبرز دیے ہوئے ہیں ڈیسیمل نمبرز دیے ہوئے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا اگر ہمارے پاس ڈیسیمل نمبر ہوں گے تو ان کا سکوئر روٹ فائنڈ کرنے کے لیے ہم ڈویژن میتھڈ یوز کریں گے، تو یہاں بھی ہم ڈویژن میتھڈ لگائیں گے۔ یہ 22.09 آ گیا، اب اس کے پہلے میں پیئر بنا لیتا ہوں، ایک یہ پیئر بن گیا ایک یہ، اب ہمارے پاس 22 آ رہا ہے، تو یہاں میں ایسا نمبر دیکھوں گا جس کو اسی نمبر سے ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس 22 سے لیس آئے، تو دیکھیں اگر 4 میں لے لوں تو 4 ہمارے پاس 16 ہو جائے گا، 22 میں سے 16 کو مائنس کریں تو یہ ہمارے پاس 6 آ جاتا ہے۔ اب میں کیا کرتا ہوں 4 اور 4 کو پلس کر دیتا ہوں تو 8 ہو جائے گا، یہ آگے پوائنٹ آ رہا ہے، پوائنٹ کو میں اوپر لے جاتا ہوں اور اگلا جو پیئر ہے اس کو میں نیچے لے آتا ہوں، 09 کو میں نیچے لے آیا۔ اب 8 کا ٹیبل اگر ہم دیکھیں تو 60 پہ کتنی ٹائم جاتا ہے، 8 کا ٹیبل 60 پہ 7 ٹائم جاتا ہے، 8 7 56 ہوتا ہے، اگر 8 8 کریں تو پھر 64 ہو جائے گا، وہ 60 سے گریٹر ہو جاتا ہے، تو ہم 8 7 ٹائم 8 کا ٹیبل لے کے جائیں گے، تو میں 7 ادھر بھی لگا دیتا ہوں اور 7 ادھر بھی لگا دیتا ہوں۔ اب اس 7 کو میں 87 سے ملٹیپلائی کروں گا تو یہ ہمارے پاس اس کا آنسر آ جائے گا 609۔ 609 میں سے 609 کو جب ہم مائنس کریں گے تو اس کا جو ریمائنڈر ہے وہ ہمارے پاس 0 آ جائے گا، اور یہ ہمارے پاس اس کوسچن کا آنسر آ گیا ہے، آنسر ہمارے پاس آ جائے گا 4.7، تو 22.09 کا سکوئر روٹ ہمارے پاس 4.7 آ گیا ہے۔ نیکسٹ یہ نمبر ہے، اس کا ہم نے سکوئر روٹ فائنڈ کرنا ہے 7.3441۔ پہلے دیکھیں میں پیئر بنا لیتا ہوں، یہ 2 پیئر بن گئے اور یہ الگ رہ گیا 7۔ اب میں نے ایسا نمبر ادھر ڈیوائڈ کرنا ہے جس کو اسی نمبر سے ملٹیپلائی کریں تو 7 سے لیس آئے، تو دیکھیں میں 2 لے لیتا ہوں، 2 2 4 ہو جائے گا، اگر میں 3 لیتا تو پھر 3 3 9 ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس 7 سے گریٹر ہو جائے گا، تو ادھر ہمارے پاس 7 سے لیس آنا چاہیے، اس لیے میں نے 2 2 4 لے لیا۔ اب 7 میں سے 4 کو مائنس کریں تو ہمارے پاس 3 رہ جاتا ہے، دیکھیں اس 2 اور 2 کو میں ایڈ کر دیتا ہوں، 2 اور 2 4 ہو جائیں گے، یہ آگے پوائنٹ آ رہا ہے، پوائنٹ کو میں اوپر لے جاتا ہوں اور اگلے پیئر کو میں نیچے لے آتا ہوں 3 4۔ اب 4 کا ٹیبل میں لے کے جاتا ہوں، 4 کا ٹیبل 7 ٹائم میں لے کے جاؤں گا، تو 7 کو میں ادھر بھی لگا دیتا ہوں، 7 کو ادھر بھی، اب یہ 47 ہے، 7 کو میں 47 سے ملٹیپلائی کرتا ہوں، دیکھیں 47 کو 7 سے ملٹیپلائی کریں تو 7 7 49 9 4 کیری گئے، اور یہ ہمارے پاس 329 آ جائے گا۔
اب اوپر والی ٹرم میں سے نیچے والی ٹرم کو مائنس کرتے ہیں، کیری لیں گے 14، 14 میں سے 9 کو مائنس کریں گے تو 5 رہ جائے گا ہمارے پاس، اور پھر میں کیا کرتا ہوں، یہ جو اگلا پیئر ہے 41 اس کو میں نیچے لے آتا ہوں، تو یہ ہمارے پاس 541 ہو گیا۔ اب دیکھیں 47 میں اس 7 کو میں ایڈ کر دوں گا، تو 47 میں 7 کو ایڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس 54 ہو جائے گا۔ اب 54 کا ٹیبل 54 پہ 1 ٹائم جاتا ہے، تو ادھر بھی میں 1 لگا دیتا ہوں اور ادھر بھی۔ اب 541 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 541 ہی آ جائے گا۔ اوپر والی ٹرم میں سے نیچے والی ٹرم کو مائنس کریں گے تو ریمائنڈر ہمارے پاس 0 آ جائے گا، تو لہٰذا یہ ہمارے پاس اس کا آنسر آ گیا ہے۔ آنسر ہمارے پاس اس کوسچن کا کیا آ جائے گا، 2.71۔ اس 7.3441 کا سکوائر روٹ ہمارے پاس کتنا آ گیا، 2.71 آ گیا ہے۔ اب یہ تھرڈ پارٹ ہے، اس کا ہم نے سکوائر روٹ فائنڈ کرنا ہے، تو ڈویژن میتھڈ ہی لگائیں گے۔ یہ ہمارے پاس 50.6944۔ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، پیئر بنانے ہیں ادھر سے رائٹ سائڈ سے۔ یہ اب ہمارے پاس پیئر 50 آ گیا ہے۔ اب میں ایسا ٹیبل لے کے جاؤں گا کہ اس نمبر کو اسی نمبر سے ملٹیپلائی کریں تو وہ 50 سے لیس آئے۔ دیکھیں میں 7 7 لے لیتا ہوں، 7 7 49 ہو جائے گا۔ 50 میں سے جب 49 کو مائنس کریں تو 1 بچتا ہے۔ یہ آگے پوائنٹ آ رہا ہے، پوائنٹ کو میں اوپر لے جاتا ہوں اور یہ جو اگلا پیئر ہے اس کو میں نیچے لے آتا ہوں 69۔ اب 7 میں 7 کو ایڈ کریں تو یہ ہمارے پاس 14 ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں 14 کا ٹیبل 16 پہ 1 ٹائم جاتا ہے، اس لیے میں نے ادھر بھی 1 لگایا اور ادھر بھی 1 لگا دیتا ہوں۔ اب 141 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 141 ہی آ جائے گا۔ اب میں اوپر والی ٹرم میں سے اس کو مائنس کر دیتا ہوں، 9 میں سے 1 کو مائنس کریں گے 8 آ جائے گا، 6 میں سے 4 کو مائنس کریں گے 2 آ جائے گا، اور ساتھ میں اگلے پیئر کو نیچے لے آتا ہوں 44۔ اب یہاں کیا کریں گے، 141 میں اس 1 کو ایڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس 142 ہو جائے گا۔ اب دیکھیں 14 کا ٹیبل 28 پہ 2 ٹائم جاتا ہے، اس لیے میں یہاں بھی 2 لگا دیتا ہوں اور یہاں بھی 2 لگا دیتا ہوں۔ تو یہ جو ہمارے پاس 1422 آ رہا ہے، اس کو جب 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس یہی چیز آ جائے گی، 2844 ہی آ جائے گا۔ اوپر والی ٹرم میں سے نیچے والی کو مائنس کریں گے تو ریمائنڈر ہمارے پاس 0 آ جائے گا، اور اس نمبر کا سکوائر روٹ ہمارے پاس کیا آ جائے گا، 7.12۔ یہ 7.12 ہمارے پاس آنسر آ گیا ہے۔ اب دیکھیں پارٹ 4 ہے، پارٹ 4 میں ہمارے پاس یہ ڈیسیمل نمبر دیا ہوا ہے، اس کو میں نے دیکھیں ڈویژن میتھڈ سے اس کا سکوائر روٹ فائنڈ کرنا ہے، تو اس کو میں نے ڈویژن کے اندر رکھ لیا، یہاں سے میں نے پیئر بنائے تو یہ ہمارے پاس 3 الگ رہ گیا ہے۔ اب 3 پہ میں نے ایسا ٹیبل لے کے جانا تھا تاکہ ان دونوں نمبرز کو آپس میں ملٹیپلائی کریں تو 3 سے لیس آئے، تو دیکھیں 1 1 1، 3 میں سے 1 کو مائنس کیا 2 بچا، یہاں دیکھیں 1 اور 1 کو میں نے ایڈ کیا تو 2 آ گیا تھا۔ پھر میں اگلے پیئر کو نیچے لے کے 41 کو نیچے لے کے 241، پھر میں 8 ٹائم ٹیبل لے کے گیا تو 8 میں نے ادھر بھی لگایا اور 8 ادھر بھی، پھر 28 کو میں نے 8 سے ملٹیپلائی کیا تو 224 آ گیا، پھر 41 میں سے 24 کو مائنس کیا 17، پھر اس پوائنٹ کو میں اوپر لے گیا اور اس پیئر کو نیچے لے آیا۔ اب پھر میں نے 24 میں 8 کو ایڈ کیا تو 36 آ گیا، پھر میں 4 ٹائم ٹیبل لے کے گیا تو 4 میں نے ادھر بھی لگایا ادھر بھی، اس 4 کو میں نے اس پوری ٹرم سے ملٹیپلائی کیا تو یہ ہمارے پاس 1456 آ گیا، پھر میں نے اوپر والی ٹرم میں سے اس کو مائنس کیا تو 258 ہمارے پاس بچا، پھر میں اگلے پیئر یہ جو 09 تھا اس کو نیچے لے آیا تو یہ ہمارے پاس ٹرم بن گئی ہے۔ یہاں میں نے کیا کیا، 364 میں اس 4 کو ایڈ کیا تو 368 آ گئے، پھر میں 7 ٹائم ٹیبل لے کے گیا تو دیکھیں 7 میں نے دونوں جگہ لگا دیا، اس 7 کو پھر میں اس پوری ٹرم سے ملٹیپلائی کیا تو یہ ہمارے پاس ٹرم آ گئی۔ اوپر والی ٹرم میں سے نیچے والی ٹرم کو میں نے مائنس کیا تو ریمائنڈر 0 آ گیا، تو لہٰذا یہ ہمارے پاس جو اوپر چیز آ رہی ہے یہ ہمارے پاس اس ٹرم کا سکوائر روٹ ہو جائے گا، تو یہی ہمارے پاس پارٹ 4 کا آنسر آ گیا ہے۔ پارٹ 5 میں ہمیں یہ والا ڈیسیمل نمبر دیا ہوا ہے، اس کا میں سکوائر روٹ فائنڈ کرتا ہوں بائی ڈویژن میتھڈ۔
تو یہ میں نے اس نمبر کو ڈویژن کے اندر لکھ لیا. پہلے میں نے دیکھے پیئر بنائے, یہ پیئر یہ اور آخر میں 0 رہ گیا. پھر 0 0 0 ہوتا ہے, تو پھر میں آگے پوائنٹ کو اوپر لے گیا, اگلے 0 0 جو پیئر تھا اس کو نیچے لے کے آیا, اس پہ بھی 0 0 ہی آ جائے گا. تو پھر اس سے اگلا جو پیئر تھا 82, اس کو میں نیچے لے کے آیا. 82 پہ دیکھیں 9 9 81 ہو گیا. 82 میں سے 81 کو نکالا تو 1 بچا. اب اگلا پیئر 26 کو میں نیچے لے کے آیا, 9 اور 9 کو ایڈ کیا تو 18 آ گیا. اب دیکھیں, اب جتنی بار بھی میں اگر ادھر ٹیبل لے کے جاتا ہوں, 1 ٹائم بھی لے کے جاتا ہوں, تو دیکھیں اگر 1 ٹائم بھی میں لے کے جاؤں تو 181 آ جاتا ہے, اور وہ 126 سے گریٹر آتا ہے. تو پھر میں کیا کرتا ہوں, ابھی مجھے یہ جو اگلا پیئر ہے اس کو بھی نیچے اتارنا پڑے گا. تو اگلے پیئر کو ادھر لانے سے پہلے میں کیا کروں گا, یہاں 0 لگا دوں گا. 0 لگا کے اب میں اگلے پیئر کو نیچے لے کے آؤں گا 49 کو. اب میں کیا کرتا ہوں, 7 ٹائم ٹیبل لے کے جاتا ہوں, 7 کو ادھر بھی لگاؤں گا, 7 کو ادھر بھی لگا دوں گا. تو یہ ہمارے پاس, اب دیکھیں میں نے اوپر والی ٹرم میں سے نیچے والی ٹرم کو مائنس کیا, تو یہ ہمارے پاس ریمائنڈر آ گیا. اب اس سے آگے اور بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے, لیکن ہم ادھر تک اس کو سٹاپ کر دیں گے کیونکہ ہم زیادہ سے زیادہ 3 ڈیسیمل پوائنٹ تک جاتے ہیں. تو یہ جو ہمارے پاس ابھی یہ آنسر آ گیا, یہ اس پارٹ 5 کا اسکوائر روٹ آ گیا ہے. اب دیکھیں میں کوسچن نمبر 4 کرنے جا رہا ہوں. کوسچن نمبر 4 میں بھی ہمیں کہتا ہے فائنڈ دی پازیٹیو اسکوائر روٹ آف فالوئنگ نمبرز. یہ جو ہمیں نمبرز دیے ہوئے ہیں ان کے ہم نے اسکوائر روٹ فائنڈ کرنا ہے. اب دیکھیں یہ جو ہمیں نمبرز دیے ہوئے ہیں یہاں مکسڈ فریکشن آ رہی ہے. تو مکسڈ فریکشن کو سالو کرنے کا طریقہ آپ کو آتا ہوگا. مکسڈ فریکشن کو سالو کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہوتے ہیں, ڈینامینیٹر والی ٹرمز کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے. ملٹیپلائی کرنے کے بعد جو آنسر آئے گا اس میں 9 ایڈ کر دیں گے. پہلے ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں اور جو آنسر آئے اس میں 9 ایڈ کر دیتے ہیں. تو دیکھیں جب میں 49 کو 2 سے ملٹیپلائی کرتا ہوں, 49 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے, دیکھیں 2 9 18 اور 4 2 8 اور 1 جو کیری جائے گا 9 آ جائے گا, پلس 9 ڈیوائیڈیڈ بائی 49. یہ دیکھیں میں نے 49 کو 2 سے ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس 98 آیا. اب 98 میں 9 کو ایڈ کر دوں گا اور ڈیوائیڈیڈ بائی 49 اسی طرح ہی آئے گا. اب ہم 98 میں جب 9 کو ایڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس 107 ڈیوائیڈیڈ بائی 49 آ جائے گا. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اس کا اسکوائر روٹ فائنڈ کرنا ہے. تو دیکھیں میں اس کا اسکوائر روٹ لے لیتا ہوں. تو جب اس کا اسکوائر روٹ لیں گے تو 107 کا اسکوائر روٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے 10.36 ڈیوائیڈیڈ بائی 49 کا اسکوائر روٹ ہمارے پاس 7 ہوتا ہے. اب میں کیا کروں گا, 10.36 پہ 7 کو ڈیوائیڈ کروں گا. تو جب 10.36 پہ میں 7 کو ڈیوائیڈ کرتا ہوں تو ہمارے پاس اس کا آنسر 1.48 آ جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس یہ جو ٹرم دی ہوئی تھی اس کا ہم نے اسکوائر روٹ فائنڈ کر لیا, تو اس کا اسکوائر روٹ 1.48 آ گیا. پارٹ 2 میں بھی ہم اسی طرح ہی کریں گے. یہ مکسڈ فریکشن دی ہوئی ہے, یہاں پہ 16 کو پہلے 7 سے ملٹیپلائی کریں گے, پھر جو آنسر آئے گا اس میں ہم 9 کو ایڈ کر دیں گے. پہلے 16 کو میں 7 سے ملٹیپلائی کرتا ہوں. 16 کو جب 7 سے میں نے ملٹیپلائی کیا تو 16 7 ہمارے پاس 112 آتا ہے, اور اس میں 9 کو ایڈ کر دیتا ہوں ڈیوائیڈیڈ بائی 16 اسی طرح ہی آئے گا. اب 112 پلس 9 کریں گے تو یہ ہمارے پاس 121 ڈیوائیڈیڈ بائی 16 آ جاتا ہے. تو اس کا میں اسکوائر روٹ لے لیتا ہوں کیونکہ ہم نے اسکوائر روٹ فائنڈ کرنا ہے. تو دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ 121 کا جو اسکوائر روٹ ہے وہ ہمارے پاس 11 ہوتا ہے, اور 16 کا اسکوائر روٹ 4 ہو جاتا ہے. اب 11 پہ میں 4 کو ڈیوائیڈ کرتا ہوں. دیکھیے جب 11 پہ آپ 4 کو ڈیوائیڈ کریں گے, 11 ڈیوائیڈیڈ بائی 4 کا ٹیبل 11 پہ 2 ٹائم جائے گا, 4 2 8, تو ریمائنڈر ہمارے پاس 3 آ جائے گا. 11 میں سے جب 8 کو مائنس کریں گے تو ریمائنڈر 3 آ جائے گا. اب اس کو میں مکسڈ فریکشن کی فارم میں لکھتا ہوں, تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 2 ملٹیپلائی 3/4. تو یہ ہمارے پاس پارٹ 2 کا آنسر آ گیا ہے. پارٹ 3 میں بھی اسی طرح ہی ہم نے کرنا ہے. یہ مکسڈ فریکشن ہے. 256 کو پہلے 6 سے ملٹیپلائی کریں گے, جو آنسر آئے گا اس میں
145 को ऐड कर देंगे। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद और 145 को ऐड करने के बाद ये हमारे पास आ जाता है 1681 डिवाइडेड बाय 256, इसी तरह ही आएगा। अब मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेता हूँ। देखिए 1681 का स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 41 और 256 का स्क्वायर रूट हमारे पास 16 होता है। तो जब मैंने 41 पे 16 को डिवाइड किया, देखें 41 को हम अंदर रखेंगे और 16 को डिवाइड करेंगे, 16 का टेबल 2 टाइम जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 32। 41 में से 32 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 9 आ जाएगा। अब इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 9/16, 2 मल्टीप्लाई 9/16। तो ये हमारे पास इस पार्ट 3 का आंसर आ गया। पार्ट 5 है। पार्ट 5 में ये वाली टर्म हमें दी हुई है, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको भी उसी तरह ही सॉल्व करेंगे। 121 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर उसमें 67 ऐड कर दूंगा। 121 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 1089 आ जाता है, और इसमें मैं प्लस 67 कर देता हूँ डिवाइडेड बाई ये 121, इसी तरह आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स को मैं ऐड करता हूँ तो ये हमारे पास 1156 डिवाइडेड बाय 121 आ जाता है। अब मैंने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो देखें 1156 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट है वो 34 आ जाता है, डिवाइडेड बाय 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है। तो 34 पे जब हम 11 को डिवाइड करते हैं, देखें 34 को मैं डिवाइड के अंदर रखता हूँ और 11 डिवाइड करता हूँ, तो 11 3 जार 33 हो जाता है। 34 में से 33 को माइनस करें तो रिमाइंडर 1 आ जाता है। तो इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1/11, 1/11। तो यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पॉइंट वाले आ गए हैं, ये पार्ट 6 है, इसमें ये डेसिमल नंबर आ रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ से मैं ये जो पॉइंट आ रहा है पॉइंट को ख़त्म कर लेता हूँ। जब मैं पॉइंट को ख़त्म करूँगा तो क्या हो जाएगा, 324 रह जाएगा। 324 डिवाइडेड बाय 729 मल्टीप्लाई, देखिए जब हम डिनोमिनेटर से मैं पॉइंट को ख़त्म करूँगा तो पॉइंट की जगह आपको पता है हम 1 लगाते हैं, आगे जितने डिजिट्स हो उतने 0 लगाते हैं, डिवाइडेड बाय न्यूमिनेटर से भी जब मैं पॉइंट को ख़त्म करूँगा तो पॉइंट के नीचे 1 लगाते होते हैं और आगे जितने डिजिट्स आ रहे हो उतने हम 0 लगा देते हैं। तो देखें ये हमारे पास 10/1000 आ गया, ये एक 0 से कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या रह जाएगा, 324 डिवाइडेड बाय 729 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 72900। अब मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेता हूँ। तो जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, 324 का स्क्वायर रूट हमारे पास 18 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यह जो 72,900 आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 270 होगा। और जब 18 और 270 को कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 15, क्योंकि 18 का टेबल 15 टाइम जाता है। 270 पे 18 का टेबल 15 टाइम जाता है, तो 18 1 जार 18 हो जाएगा और 18 का टेबल 270 पे 15 टाइम लेके जाएंगे तो हमारे पास आंसर 1/15 आ जाएगा। पार्ट 7 है। पार्ट 7 में देखिए हमें 6 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 1/6, यह डिनोमिनेटर में हमें मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, तो न्यूमिनेटर में 6 इसी तरह ही आएगा। डिनोमिनेटर में देखें मैं पहले 6 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 8 जार 48 होता है, उसमें 1 ऐड करूँगा तो हमारे पास 49/6 आ जाएगा। अब देखें यह 6 ऊपर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डिवाइड है, ये देखें 6 और इधर डिवाइड आ रही, डिवाइडेड बाय 49/6 है। डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल आ जाता है, 6 मल्टीप्लाई या 6/49 हो जाएगा।
6 से मल्टीप्लाई हो के ये हमारे पास 36 डिवाइडेड बाय 49 आ जाता है। तो जब इस टर्म का मैं सो क्या रूट फाइंड करूँगा तो 36 का सो क्या रूट हमारे पास 6 आ जाएगा और 49 का सो क्या रूट 7। तो यह 6/7 ये इस पार्ट का आंसर आ गया है। तो ये हमारे आज क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 की भी ये 7 पार्ट थे, ये हमने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम हमारे आज ये आधी एक्सरसाइज 3A आधी एक्सरसाइज हो गई है। तो आज हम इधर तक ही क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करेंगे। कल इंशाल्लाह इससे आगे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे करेंगे। आप ये जो क्वेश्चन आज हमने किए इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना ताकि आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाएं। इससे आगे फिर कल हम इंशाल्लाह करेंगे।